ابھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جس نعمت کو سب سے بڑی نعمت قرار دیا ہے نا وہ ہے حکمت. یؤتی الحکمت من یشاء، جس کو چاہتا ہوں حکمت دیتا ہوں. یہ حکمت یہی تو ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے تکبر اور استغنا میں فرق، آپ کو تواضع میں اور احساس کمتری میں فرق پتہ چل جائے. استغنا الگ چیز ہے، تکبر میں انسان اکڑتا ہے، استغنا میں بھی اکڑتا ہے، لیکن استغنا کی اکڑ اللہ کو پسند ہے، تکبر کی اکڑ اللہ کو پسند بولو نہیں. دونوں میں فرق ہے. ایک ہے تواضع، ایک ہے احساس کمتری. تواضع اللہ کو پسند ہے، بعض دفعہ تواضع نہیں ہوتی، احساس کمتری کی وجہ سے مرا جا رہا ہوتا ہے، زمین میں گڑا جا رہا ہوتا ہے، سمجھتا ہے میں بہت متواضع تھوڑی ہے. تجھے تو تیرے اللہ جو اللہ نے صلاحیتیں دی کم بخت تجھے انہی کا ہی پتہ نہیں ہے، تو کچھ دنیا میں کر ہی نہیں سکتا. ابھی میں تواضع کسے کہتے ہیں، احساس کمتری کسے کہتے ہیں، تکبر کسے کہتے ہیں، استغنا کسے کہتے ہیں، مصلحت اور بزدلی، یہ الگ الگ مستقل ٹاپکس ہیں. اترانا الگ چیز ہے، شکر گزاری الگ چیز ہے. بعض دفعہ انسان اپنی نعمتیں لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوتا ہے، وہ اترا نہیں رہا ہوتا، وہ شکر گزار ہوتا ہے. یہ عمل اللہ کو پسند ہے، لیکن یہی بیان کرنا بعض دفعہ اترانا کہلاتا ہے، فخر کہلاتا ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو صاحب حکمت بتائے گا کہ کس کا عمل تکبر اترانا ہے اور کس کا عمل شکر گزاری ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب جب آ کے بیٹھتے مجلس میں تو جو آدمی ان کے مزاج سے واقف نہیں تھا نا، وہ جب اپنی تعریفیں کرتے تو نیا آدمی سمجھتا ان کے اندر تو بڑے اترا رہے ہیں، بھائی میرے اندر یہ خوبی، میرے اندر یہ خوبی، مجھے اللہ نے یہ دیا. تو وہ سمجھتے ہیں شو مار رہے ہیں. ہم چونکہ ان کی صحبت میں رہ چکے تھے، ہمیں پتا تھا شو نہیں مار رہے ہیں، ان کے مزاج میں شو ہے ہی نہیں. ان کے مزاج میں اللہ نے شکر گزاری کا جذبہ دیا ہے. نہیں آ رہی، یہ زیادہ پیچیدہ ہو گیا، پھر دوبارہ آ رہا ہوں واپس، زیادہ گاڑا ہو گیا میرا خیال ہے. تو یہ ہر چیز میں نا ایک الگ الگ ٹاپک ہے. خیر میں جو مثال دے رہا تھا کہ ایک آدمی بیان کر رہا ہے 99 چیزیں غلط، ایک چیز صحیح، تو کوانٹٹی کے لحاظ سے غلط باتیں زیادہ ہیں، صحیح باتیں کم ہیں. دوسرا بیان کر رہا ہے 99 صحیح ایک غلط، تو لوگ دیکھتے ہیں یار 99 باتیں تو صحیح کر رہے ہیں نا، چلو ایک غلط کر رہا ہے کوئی بات نہیں. بھائی یہ کسی کو جانچنے کا طریقہ بولو نہیں ہے. اسلام میں کوانٹٹی سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ کوالٹی کی. اس کی دلیل کیا ہے؟ قیامت کے دن اعمال، گناہ اور نیکیاں گنی جائیں گی یا تولی جائیں گی؟ بولو بھائی جو زیادہ نیکیاں لایا ہے جنت میں جائے، ایسا ہونا چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ جو کم نیکیاں لایا ہے جہنم میں جائے؟ نا 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 نا. اللہ نے کہا نہیں، زیادہ اور کم کی تو میں نے بات ہی نہیں کی ہے. یہ جو زیادہ لے کر آئے گا 99 نیکیاں اور ایک گناہ لایا تو 99 نیکیاں ہیں، چل بھائی جا جنت میں، ایک گناہ ہے تو چل بخش دیا. اور جو لایا 99 گناہ اور ایک نیکی، اس کو کہاں جانا چاہیے؟ بلکہ 51 نا. بھائی اللہ میاں یوں فرما دیتے کہ جو زیادہ نیکیاں لائے گا وہ جنت میں، جو زیادہ برائیاں لائے گا وہ کہاں؟ جہنم میں. یہ معیار ہونا چاہیے تھا نا. تو پھر جو 51 نیکیاں اور 49 گناہ لایا اسے کہاں جانا چاہیے؟ یعنی بول لیں چاہیے 51 نیکیاں اور 49 گناہ، کیونکہ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، گناہ کیا ہے؟ کم ہے. تو جو اسکالر 99 صحیح باتیں کر رہا ہے، ایک غلط کر رہا ہے، اسے بھی جنت میں جانا چاہیے نا. کیا خیال ہے بھائی صاحب؟ میں کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے ایکویشنز تو نہیں حل کروا رہا آپ سے بیٹھ کے نا، سیدھی مثالیں دے رہا ہوں بھائی. تو جو 99 نیکیاں لایا ہو ایک گناہ، اسے کہاں جانا چاہیے؟ جنت میں، کیونکہ نیکیاں زیادہ ہیں، گناہ کیا ہیں؟ کم ہیں. لیکن اللہ میاں کے ہاں یہ معیار نہیں ہے. اللہ میاں نے یہ نہیں فرمایا جو زیادہ نیکیاں لائے گا وہ جنت میں، جو زیادہ گناہ لائے گا وہ جہنم میں. نا نا نا. اللہ میاں نے فرمایا فمن ثقلت موازینہ، جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، وزنی ہو گیا، چاہے ایک ہی نیکی ہو. بعض دفعہ ایک ہی نیکی اتنی بھاری ہوگی، اور جس کے گناہوں کا پلڑا جھک گیا، پلڑے پر ہوگا، سمجھتے ہو؟ پلڑے پر ہوگا حساب کتاب. اب اس میں مبہم رکھ دیا بھائی ایک گناہ ہو سکتا ہے وزنی بہت ہو سکتا ہے، وہی ساری نیکیوں کو کھا کے ختم. اور ایک نیکی ہو سکتی ہے ایسی خاندانی وزن ویٹ اتنا ہو کہ ساری زندگی کے گناہوں کو اجدہے کی طرح کھا کے ختم. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی جو اسکالر 99 غلط باتیں کر رہے ہیں ایک صحیح کر رہے ہیں، تو اس کا مقابلہ اس سے نہیں کرانا جو 99 صحیح کر رہا ہے ایک غلط. نا نا نا. دیکھنا ہے کہ وہ جو ایک غلط ہے اس کا ویٹ کتنا ہے. اگر 99 صحیح ہے ایک غلط ہے لیکن وہ غلط بہت وزنی ہے، تو وہ ایک غلط بھی اس اسکالر کے گمراہ ہونے کے لیے کافی.
اب میں مثال سے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر آپ نے یوٹیوب پہ کسی اسکالر کو دیکھا کہہ رہے ماں باپ کے سامنے اف نہ کرو, آپ نے کہا یار یہ اسکالر یہ بات کیا کرتا ہے, بالکل ٹھیک, زبردست بات. بیوی سے محبت کرو, غلط ہے صحیح ہے یار, یہ ہمیشہ میاں بیوی کے حقوق پر اچھی بات کرو. عورت کو کہتا ہے کہ شوہر کی اطاعت کرو, شوہر کو کہتا ہے بیوی سے محبت کرو, زبردست, خاندانی ہو گیا. حج کیا کرو, عمرہ کیا کرو, نماز پڑھا کرو, زکوٰۃ. یار ساری باتیں تو صحیح ہے, مولوی پتہ نہیں اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں. ایک بات وہ صرف غلط کرتا ہے, وہ یہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کو بھی پکارا کرو. بھائی یا اللہ مدد کے ساتھ یا رسول اللہ مدد بھی چلتا ہے. بھائی اگر تم نے اللہ میاں کے یعنی بیت اللہ کو سجدہ کر لیا ٹھیک ہے, کبھی قبر کو بھی کر لیا تو اتنا برا نہیں ہے جتنا یہ وہابڑوں نے پھیلایا ہوا ہے. اتنا بھی برا نہیں. وہابیوں کی سپرلیٹو ڈگری ہے وہابڑے, کیونکہ میں تو کمنٹس میں دیکھ رہا ہوتا ہوں نا, ہمیں جہاں بہت سے لوگ اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں, بہت سے پتہ نہیں کیا کیا بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہابڑوں کو کیا پتا. تو اگر کسی نے کر لیا تو کیا ہو گیا اس سے. تو بھائی یہ بات تو ایک غلط کی ہے, لیکن یہ اتنی غلط ہے, اتنی وزنی ہے کہ یہ کسی کے گمراہ ہونے کے لیے بولو کافی ہے. یہ اتنا کافی ہے کہ اس کو سننا چھوڑ دو ورنہ بیڑا غرق ہو جائے گا تمہارا. کیونکہ یہ مسئلہ تو اللہ نے قرآن و سنت میں اتنی وضاحت سے بیان کر دیا ہے کہ اگر کوئی یہ بات کرتا ہے اس کا مطلب الحمد سے لے کے والناس تک قرآن کا ایک حرف بھی اس کی سمجھ میں نہیں آیا, تو یہ تمہیں نکاح طلاق کے مسائل کہاں سے بتائے گا. ہو سکتا ہے چوری کر کے دوسروں کی کتابیں دیکھ کے بتا رہا ہوں, جس کی اتنی تحقیق نہیں ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد طلب. اس کو اس کا مطلب نہیں آتا تو کیا کرنا کیا ہے پھر اس کا, ہم نے نہیں آئی بات. پھر تو یہ باتیں تو سبھی کر لیتے ہیں. یہ کون سا تیر مار لیا اس نے. اتنے بڑے مسئلے میں جس نے تحقیق میں غلطی کر لی تو نکاح طلاق کے مسائل میں کہاں سے صحیح بات کرے گا. اگر وہ کر رہا ہے تو علماء کی کتابوں سے چوری کر کے کر رہا ہے, اپنی تحقیق نہیں ہے. محقق ہوتا تو توحید کے مسئلے میں اتنی بڑی ڈنڈی نہ مارتا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. ہم غامدی صاحب کے کیوں خلاف ہیں؟ غامدی صاحب بھی بہت ساری باتیں ٹھیک بھی کرتے ہیں, لیکن جو غلط کرتے ہیں نا وہ اتنی غلط ہوتی ہیں کہ ہماری درجہ اولا کے بچے کو پتا ہے کہ غلط ترجمہ ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ محترم ڈنڈی مار رہے ترجمے میں. حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہے, یہ غلطی ایک ہے, اس کا وزن بہت زیادہ ہے. کیونکہ آپ سارے صحابہ کو, تابعین, تبع تابعین, چاروں ائمہ, محدثین, فقہا, سب کو سمجھ رہے. ان کو قرآن و سنت کا پتہ تھا ہی نہیں, اب ہمیں پتہ چلا ہے قرآن و سنت کیا ہے. یہ غلطی ایک ہے, لیکن یہ آپ کی علمی حیثیت کو 2 ٹکے کی اس نے نہیں چھوڑا. اس بتا دیا کہ آپ کی تحقیق 2 ٹکے کی بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں آتا آپ کو. باقی جو صحیح باتیں آپ کر رہے ہیں وہ تو سارے کر رہے ہیں, تو آپ بھی کر لو ٹھیک ہے. کیا کون سا آپ نے کوئی تیر مار لیا اس میں؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اجماع امت کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہے. اب ہم جب اس میں سختی کرتے ہیں نا کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے, غامدی صاحب نے جو اس کی مخالفت کی ہے غلط ہے, تو لوگ کہتے ہیں دیکھو غامدی صاحب کتنی محبت سے سمجھاتے ہیں اور یہ مولوی کیسے جذباتی ہوتے ہیں. کیونکہ ہمیں اس مسئلے کے ویٹ کا اندازہ ہے, اس لیے جذباتی ہوتے ہیں. وزن کا اندازہ ہے. جس نے تھوڑا سا بھی قرآن پڑھا ہو, حدیث پڑھی ہو, اس کو اس مسئلے کے ویٹ کا بولو اندازہ ہے کہ یہ کتنا وزنی ہے. اتنا ہلکا نہیں ہے جیسے آپ نے اڑا دیا اس کو تو ایکچولی کر کے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. یہ تو اجماعی عقیدہ ہے بھائی, اور قرآن کہہ رہے ہیں جو اجماعی امت کے خلاف چلے گا نولیہ ما تولا, جہاں جا رہے ہیں جانے دیں گے اس کو. یہ بڑی سخت دھمکی ہے, پھر اس کی کوئی لگام نہیں ہوگی, بے لگام اونٹ کی طرح چلتا رہے گا. پھر وہ اتنا غلط ترجمہ, اتنا توڑا موڑ رہا ہے آیت کو. اب جن کو نہیں آتا ترجمہ وہ تو کہیں گے کہ یار تحقیق ہے, جنہوں نے پڑھا ہوا ہے وہ کہیں گے بھائی آپ چھوٹی غلطی کر لیتے یار, رفع الیدین کے مسئلے میں کر لیتے, زور سے آمین آہستہ آمین, یہ جھگڑے چل رہے ہیں ہمیشہ سے, کر لیتے. اتنے بڑے مسئلے میں آپ نے اتنا بڑا بلنڈر مارا, جیسے انجینئر علی مرزا نے آیت کا ترجمہ غلط کیا نا, خلا والی آیت کا. پوری امت کا اجماع ایک طرف ہے, اور آپ نے کہہ دیا عورت کو بھی عدالت سے ڈیورس کا حق ہے جس طرح مرد کو طلاق دینے کا حق ہے. تو یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. جو انجینئر سے جو غلطی ہوئی ہے نا, یہ ویٹ کیا ہے, یہ بہت وزنی ویٹ ہے. آپ نے جو غلطی کی ہے وہ کام کیا جو یہود و نصارہ میں بھی نہیں تھا. آسمانی مذاہب میں ہمیشہ سے نکاح ختم کرنے کا اختیار مرد کے پاس ہوتا ہے, ہمیشہ سے. یہ تو اب سیکولر لبرل حکومتوں نے آ کے عورت کو اختیارات دیے ہیں. تو یہ مسئلہ ایک ہے, لیکن یہ آپ کی علمی شخصیت کو 2 ٹکے کا نہیں چھوڑتا. اس سے پتہ چلتا ہے آپ کی علم کی حیثیت 2 ٹکے کی نہیں ہے. پتہ ہی نہیں آپ کو قرآن و سنت میں لکھا ہوا کیا ہے. تو آپ باقی مسائل میں جو پیچیدہ ہے ان میں کیا تحقیق کرو گے؟ تو بعض دفعہ مسئلہ ایک ہوتا ہے, وزن اس کا بولو بہت ہیوی ہوتا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا, انجینئر صاحب نے 20 دفعہ یہ دعویٰ کیا کہ عورت کو بھی ڈیورس کا حق ہے, یعنی خلا کے ذریعے, جس طرح مرد کو حق ہے. یہ لطیفہ ہے, یہ لطیفہ جس کو تھوڑا سا قرآن و سنت کا علم ہے. اتنا بڑا بلنڈر یار, پورا خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی, اور آپ کو نہ بخاری کا پتہ, نہ مسلم کا پتہ, نہ اجماعی امت کا پتہ. تحقیق تو کر لیتے ہیں. تو اتنے بڑے بڑے بلنڈر ہوتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے بھائی آپ جن مسئلوں پہ تحقیق پیش کر رہے ہو نا, وہ تحقیق بھی کیا ہو جاتی ہے, مشکوک, کہ وہی ہوگی پھر جو یہاں کیا ہے.
اگر کوئی اسکالر 99 باتیں ٹھیک کر رہا ہے، ایک بات غلط کرتا ہے کہ قبر کو سجدہ بھی جائز ہے، بھائی یہ بات تو ایک ہی ہے، پھر یہ نہیں کہہ سکتے اتنی صحیح باتوں میں اگر ایک غلط ہو گئی، بھائی وہ غلط، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی محقق ڈاکٹر ہو 99 باتیں صحیح کر رہا ہو کہ جب سر میں درد ہوا کرے تو 2 گولی پیناڈول کھا لیا کرو، آپ نے کہا ویل ڈن، سارے ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں، یار تحقیق ہے اس بندے کی، بھائی اگر زکام ہوا کرے تو جوشاندہ پی لیا کرو، واہ 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 یار زبردست ریسرچ ہے، اور پھر حوالے بھی دے رہا ہو، یہ تو فلاں کتاب میں لکھا ہے، فلاں کتاب میں، ایک دن آگے لمبی پھینک دی کہ جب آپ کو زکام ہوا کرے نا، گلا خراب ہوا کرے تو املی کا اچار سرکہ ڈال کے کھایا کرو، آئی بات سمجھ، وزن کم کرنا ہو تو کولڈ ڈرنک پیا کرو، وزن کم کرنا ہو شوگر فری نہیں، یہ والی جو عام کولڈ ڈرنک ہے، یہ دنادن آلو کے چپس کھایا کرو اور کولڈ ڈرنک پیا کرو، اور جتنا زیادہ وزنی ہوں گے اتنے پاورفل ہوگے۔ غلطی تو ایک ہے میرے بھائی، لیکن ڈاکٹروں کی نظر میں اس ڈاکٹر کی 2 ٹکے کی ویلیو رہے گی نہیں اس غلطی کے بعد، کہیں گے پھینکو ایک نمبر کا، بھائی اس کو تو کچھ بھی نہیں پتا یار، عوام تو کہہ رہی ہوگی تحقیق لایا ہے، بھائی کیا لایا ہے؟ اب تک ڈاکٹر منجن بیچ رہے تھے، کولڈ ڈرنک والوں سے دشمنی تھی، اصل میں اپنا منجن بیچنا تھا، ویٹ کم کرنا ہے اور کیٹو ڈائٹ اور فلانی ڈائٹ اور یہ ڈائٹ اور لو کارب، اصل میں ڈاکٹروں کا منجن اس نے دکان بند کر دی نا، ہم خام خام کھانے سے اتنی لذتوں سے ہمیں پراٹھے کھا رہے تھے مفتی صاحب کے بیان سن کے، اس ساری چیزوں سے ڈاکٹروں نے محروم کر دیا، یہ بندہ ہے حق پرست، تو عوام تو کہے گی، لیکن ڈاکٹروں کی نظر میں اس ڈاکٹر کی ویلیو 2 ٹکے کی بھی نہیں رہے، جو 99 صحیح باتیں ہیں نا، ڈاکٹر کہیں گے یہ بھی لگتا ہے اس کی نہیں ہے، یہ ہماری کتابیں چوری کر کر کے مارکیٹ میں لایا ہے، یہ اپنی نہیں ہے کوئی تحقیق، کیونکہ تحقیق ہوتی تو اتنی بڑا بلنڈر تو نہ مارتا یار، لوگوں کو موٹا کر رہا ہے کہ لمبائی چوڑائی برابر ہو جائے، گردن کا پتہ ہی نہیں چلے گئی کہاں، زیادہ بڑھتا ہے نا ویٹ، پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا گردن ہے بھی کہ یا کیا رکھا ہے، یہ بہت زیادہ جب بڑھ جاتا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اور کھاؤ، اور ان ڈاکٹروں کی باتوں میں مت آؤ، بھائی غلطی تو ایک ہے، لیکن یہ ایک غلطی آپ کی ساری تحقیق پر اعتماد، یہ وہ غلطی نہیں جو ابو حنیفہ یا امام شافعی سے ہوا کرتی ہے، جو اجتہادی غلطی ہے، تو بھائی اس کا مطلب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، کچھ مسائل اجماعی ہیں، قرآن و سنت نے 2 اور 2 4 کی طرح بیان کر دیا ہے، توحید کا مسئلہ قرآن میں مبہم نہیں ہے، 2 اور 2 بولو 4 کی طرح ہے، عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ نہ عطائی علم کسی کے پاس کلی، نہ ذاتی علم، یہ لوگ تعبیر کرتے ہیں بھئی اللہ کے پاس، اللہ عالم الغیب ہے، سب کچھ پتا ہے اپنی، لیکن اپنی عطا سے اس نے نبی کو بھی سارا علم غیب دے دیا ہے، جو یہ باتیں کرتے ہیں قرآن کا ترجمہ ہی پڑھ لو بھائی، لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، نبی کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں نبی سے کہ آپ کہہ دو کہ اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا، ما مسنی السوء، مجھے کبھی نقصان نہ ہوتا، کبھی بھی نقصان نہ ہوتا، تو چاہے وہ عطائی غیب ہو یا ذاتی ہو، اس سے کوئی فرق پڑا؟ لوگ کہتے ہیں بھئی ہم جب کہتے ہیں نا نبی کے پاس بھی ما کانا وما یکون، ہر چیز کا علم ہے، اور اللہ کے پاس بھی، تو اللہ اور نبی کے علم میں فرق کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں اللہ کے پاس تو خود سے ہے اور نبی کے پاس اللہ کے عطا کرنے سے ہے، بھائی جب عطا کرنے سے آ گیا تو اب نقصان تو نہیں ہونا چاہیے نا کوئی، نبی کہتے ہیں مجھے نقصان ہوتے ہیں، اس کی پتہ ہے کہ بھئی میرے پاس اگر علم غیب ہوتا تو مجھے کل کا پتہ ہوتا تو میں نقصان ہونے ہی نہ دیتا، ابراہیم علیہ السلام کو اگر پتہ ہوتا کہ بچہ ذبح کر رہے ہیں، نہیں ہوگا دمبا یا بکرا، تو یہ قربانی ہوتی؟ جو اتنی بڑی بڑی چیزوں کا انکار کر کے کہے کہ نبی کے پاس ما کانا وما یکون، ہر چیز کا علم ہے، یہ آپ سے غلطی ہے کوئی ہے، لیکن یہ اتنی وزنی ہے کہ آپ کی تحقیق پر اعتماد ختم کرنے کے لیے کافی، بھئی آپ کو کخ بھی نہیں آتا قرآن و سنت کا، آپ قرآن و سنت کی تشریح کے علاوہ کوئی اور کام کرو، کائنڈلی آپ دوسری شادی کر لو، آپ یہ کام چھوڑ دو، آپ اسی تک پہلی بات قرآن نے توحید کا مسئلہ 2 اور 4 کی طرف بیان، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ دوسری بات عالم الغیب، قرآن جگہ جگہ کہتا ہے صرف علم غیب کس کے، کلی علم غیب کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ ایک دفعہ ایک صاحب آئے، مجھے کہنے لگے، میری عمر 17 سال تھی اس وقت، مجھے کہنے لگے کہ قرآن تو کہہ رہا ہے وما هو علی الغیب بضنین، نبی کو ہم نے جو غیب کا علم دیا ہے، نبی اس میں بخیل نہیں ہے، نبی اس میں بخیل نہیں ہے، اس کا مطلب نبی کو غیب کا علم دیا ہے۔ میں نے کہا غیب کا علم دیا ہے، کلی کی بات ہو رہی ہے، سب کچھ دے دیا؟ کہنے اس میں کہاں لکھا ہے کہ آدھا دیا ہے، اس میں تو ہے غیب کا علم کا مطلب پورا علم۔ میں نے کہا اس کا مطلب، تو پھر میں چھوٹا تھا لیکن 17-18 سال میری عمر تھی، میں نے کہا حضرت اتنی سائنس تو آپ میں بھی ہونی چاہیے کہ اگر اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ نبی کے پاس غیب کا جو علم ہے اور قرآن کہہ رہے ہیں نبی اس میں بخیل نہیں ہے اور اس سے سارا علم غیب مراد ہے، تو بخیل نہ ہونے کا مطلب پھر سارا علم غیب آپ نے امت کو بھی دیا ہے، پھر نہ دیا ہوتا تو یہ تو بخل معاذ اللہ لازم آئے گا نا، نہیں آئی میرا خیال ہے بات۔ بھائی اگر اس سے کلی علم غیب مراد ہے کہ ما کان وما یکون، جو ہوا جو ہو رہا ہے جو ہوگا سارا علم اللہ نے نبی کو دے دیا، اور اللہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نبی اس پہ بخیل نہیں ہے، بخیل نہ ہونے کا مطلب
اسٹور کر کے نہیں رکھا ہوا ہے. تو مطلب پھر سارا امت کو بھی دیا نا آپ نے, اس کا مطلب ساری امت عالم الغیب ہے. پھر تو وہاں پھر یوٹن لیتے ہیں کہ ایکچولی یوں ہے, ایکچولی بھائی کیا سیدھا سیدھا بھائی جتنا علم دیا اس پہ بخیل نہیں ہے, جتنا نہیں دیا وہ نہیں بتایا, جو دیا وہ امت میں شیئر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اب کوئی اسکالر تحقیق لاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں ہے, بشر نہیں ہے, آپ کو یار 99 باتیں تو ٹھیک کر رہے ہیں نا, یہ ایک بات میں اس نے کہہ دیا بشر نہیں ہے, نور ہے یا کوئی فرشتے ہیں. ارے بھائی جان یہ ایک بات غلط کر کے اس کی یہ اپنی ویلیو اب اس نے 2% کی نہیں چھوڑی. کیوں؟ قرآن ایک جگہ نہیں, جگہ جگہ کہہ رہے ہیں انما انا بشر مثلکم, ان سے کہہ دو میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. اعمال میں, اللہ سے تعلق میں, نبی میں اور ہم میں زمین آسمان کا فرق ہے. بشریت انسان جسے کہتے ہیں, آپ کے والد بھی انسان تھے, آپ کی والدہ بھی انسان تھی, اور آپ کی اولاد بھی انسان ہے جن کو سادات کہا جاتا ہے, سید کہا جاتا ہے. ہاں ہدایت کا نور ہے, ہدایت کا نور ہے بھائی, علماء بھی ہدایت کا نور ہوتے ہیں, قرآن بھی ہدایت کا نور ہے, اس میں نبی زیادہ نور ہے, علماء نبی کی نسبت کم نور ہے. جو بھی لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائے گا وہ ہدایت کا نور ہے وہ. لیکن آپ ماہیت کے لحاظ سے تو بشر ہیں, سید البشر ہیں, تمام انسانوں میں سب سے افضل. آدم کی اولاد میں آدم علیہ السلام کو خلقہ من تراب, قرآن کے نے مٹی سے بنایا, اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے ہمارے نبی کو پیدا کیا. تو جب آدم مٹی سے ہیں تو ہمارے نبی کیسے نور سے بن گئے بھائی؟ یہ 2 اور 2 4 کی طرح قائد ہیں. اب کوئی اسکالر 99 باتیں صحیح کر رہا ہے, ایک بات میں یہاں کے گڑبڑ کر رہا ہے بھائی, اس کا مطلب الحمد سے لے کے والناس تک اس نے قرآن سمجھا ہی نہیں ہے. تو 2 اور 2 4 کی طرح باتوں میں آپ گڑبڑ کر رہے ہو بھائی. اسی طرح ختم نبوت کا عقیدہ 2 اور 2 4 کی طرح ہی ہے. جب قرآن میں یہ ختم نبوت کی آیت نازل ہوئی, پوری امت نے یہی سمجھا لاسٹ میسنجر آف گاڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لو کان بعدی نبی لکان عمر, میرے بعد نبی ہوتا عمر ہوتے. حضرت علی سے آپ نے فرمایا کہ میری تم سے نسبت وہ ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. کیا مطلب؟ اگر نبی ہوتے تو اللہ ایسا نبی بناتے جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون کو بنایا. کہ نبوت ختم, ہر طرح کی نبوت ختم. تبھی صدیوں سے امت اسی اجماعی عقیدے پہ رہی, بھائی اب کوئی نبی نہیں آ سکتا. اچانک ایک شخص اٹھتا ہے اور قادیانی کہتے ہیں یہ اللہ کا نبی ہے. اور تحقیقات اب لوگ جا رہے ہیں تحقیق, تبھی امام حنیفہ کا قول ہے کہ جو نبی کی نبوت کا انکار, ختم نبوت کا انکار کرے اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں, اس کے پاس تحقیق کے لیے جانے والا بھی کافر ہے. کہ آپ گئے کیوں اس کے پاس تحقیق کے لیے؟ یہ تو 2 اور 2 4 کی طرح اللہ نے اس کو کلیئر کر دیا ہے. اب تحقیق کے لیے کیوں جا رہے ہیں اس کے پاس؟ اسی طرح یاد رکھو جو غامدی صاحب نے انکار کیا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پہ زندہ ہونے کا, یہ تحقیق نہیں ہے, یہ بلنڈر ہے. سمجھ رہے ہو یہ کیا ہے؟ یہ تحقیق نہیں. تحقیق آپ کو لگتی ہے, آپ تو قادیانی کے پاس بیٹھو گے آپ کو اس کا بھی لگے گا یار کچھ لاڑا ہے مارکیٹ میں. اتنے لوگ جو قادیانی ہو گئے ایسے ہی تھوڑی ہوئے ہیں, علماء کو چھوڑا تبھی تو ہو گئے. اور یہ جتنے قادیانی ہیں نا, آپ کو پتا ہے ہم تو بچپن میں کچھ ٹائم گزارے قادیانی کے ساتھ, یہ پہلے علماء سے بدگمان کرتے ہیں پھر اپنا منجن بیچتے ہیں. یہ ان کو پتا ہے جب تک مولوی کے دل میں عقیدت ہے تو قادیانیوں کو پتا ہے ہمارا منجن نہیں بکے گا. سارے مولوی ایسے ہوتے ہیں, مولوی 2 نمبر ہوتے ہیں, مولوی یوں کرتے ہیں, مولوی یوں کرتے ہیں. اس کا جواب آسان ہے بھائی, ہر داڑھی والا نیک نہیں ہوتا. بہت سے برے لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں, بہت سے برے لوگ مولوی کا گیٹ اپ بنا لیتے ہیں. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ سارے علماء غلط ہو گئے, لیکن لوگ متاثر ہوتے ہیں ان کی باتوں سے. واہ بھائی واقعی ہوتے ہیں ایسے. پھر جب مولویوں سے علماء سے اعتماد ختم, پھر وہ آیت کی جو تشریح آپ کو پہنانا چاہے وہ کیا کر دے گا؟ پہنا دے گا. جو میں نے بتایا جیسے کراچی میں گاڑیاں پہنائی جاتی ہیں, صحیح ہے نا, پرانا مال پہنایا جاتا ہے, تو وہ پھر یہی کام کرتے ہیں. غامدی صاحب نے انکار کیا, ان کے داماد نے انکار کیا, یا انہوں نے عورت پہ عدت نہیں ہے جو 3 مینسز ہیں نا, اور کہا کہ ایکچولی کر کے بیڑا غرق کر دی. کیوں نہیں ہے عدت بھائی؟ جب بخاری مسلم کی حدیثیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے, لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما وعدلا, ضرور تم پر ابن مریم نازل ہوں گے حاکم بن کے, عادل بن کے. یکسر الصلیب, صلیب کو ختم کریں گے. ویقتل الخنزیر, خنزیر کا دنیا سے خاتمہ کریں گے. ویضع الجزیہ, ایسی لڑائی ہوگی جزیہ کا نظام ختم کر دیں گے. اما الاسلام و اما السیف, یا تو اسلام یا تلوار. یہ عیسیٰ ابن مریم کا کام ہوگا. پوری امت کا اجماعی عقیدہ, بخاری مسلم کی حدیثیں. لیکن جب غامدی صاحب کے مسلک کے خلاف حدیث جائے گی تو حدیث حجت نہیں ہے. جب فیور کر رہی ہوگی تو حدیث کیا ہے؟ کسی ایک جگہ ٹکاؤ نہیں ہے. واضح اللہ نے بتا دیا, بل رفعہ اللہ الیہ. اللہ کہتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ, کوئی قتل نہیں کیا, کوئی سولی پہ نہیں لٹکایا. اے اللہ پھر ہوا کیا؟ اللہ کہتے ہیں رفعہ اللہ, میں نے اپنی طرف اٹھا لیا ان کو. اس کے بعد بھی
نہیں لیکن آپ دیکھو گھمایا انہوں نے. تو داڑھی کا انکار کر دیا. حدیث میں آتا ہے اعفوا اللحا, داڑیاں بڑھاؤ, رکھنے کا کہیں بھی نہیں ہے. تورات تک میں لکھا ہوا ہے داڑھی بڑھانے کا. آج بھی یہودی وہاں سے نہیں ہٹا سکے. امریکہ میں ہم نے یہودی دیکھے اتنی بڑی بڑی داڑھیوں والے. یہودی جو کام نہیں کر سکا, ہمارے اسکالر نے وہ کام. آپ نہ رکھو یار, بہت سارے کام آپ شریعت کے نہیں کر رہے, چینج تو نہیں کرو شریعت کو. کہہ دیا بڑے آرام سے کہ اس دور کا کلچر تھا, داڑھی تو سب رکھتے تھے. نبی نے فرمایا 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں, نیچر ہیں, جن میں ناخن کاٹنا. اب اس دور میں اگر ناخن کاٹنے کا کلچر تھا تو یہ تو نہیں کہ ناخن اس لیے بڑھانا کی اجازت دے دی جائے کہ اس دور میں کلچر تھا. 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں, جن میں آپ نے فرمایا بغلوں کے بال صاف کرنا, زیر ناف بال صاف کرنا, مونچھیں گھٹانا, داڑھی بڑھانا. اور آج بھی تورات میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلایا اور موسیٰ سے کہا اپنی قوم کو کہہ دے کہ داڑھی مت کاٹنا. تبھی آج بھی یہودی کیا کرتے ہیں, داڑیاں رکھتے ہیں. پادریوں کی ہم نے بچپن میں اتنی بڑی بڑی داڑیاں دیکھی ہیں, اب کٹانا شروع کر دی. یہودی اب تک نہیں کٹا رہا داڑھی. اور ہمارے یہاں اسکالر آ گئے کہ ایکچولی کر کے داڑھی واڑی نہیں ہے, اسلام کلچر تھا اس دور کا. تو یہ چھوٹا جرم نہیں ہے, یہ بلنڈر ہے, ٹھیک ہے نا. اس سے آپ کی باقی تحقیقات کی بھی کوئی ویلیو بولو نہیں رہی. عدت کا انکار کر دیا ان کے داماد نے, یا انہوں نے خود, ابھی مجھے یاد نہیں 2 سال پہلے, کہ جی وہ 3 مینسز قرآن نے بیان کیا نا. 3 مینسز, عورت کو جب طلاق ہوتی ہے تو جب تک 3 مینسز کمپلیٹلی گزر نہیں جاتے وہ کہیں اور شادی بولو نہیں کر سکتے. والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء. طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو روک کے رکھیں گی 3 حیض. امام شافعی کہتے ہیں 3 طہر, امام حنیفہ کہتے ہیں 3 حیض. قرض میں دونوں آتے ہیں لیکن تقریباً نتیجہ سیم ہی نکلتا ہے, تقریباً 3 مہینے بن جاتے ہیں. جو ہم سے پوچھا گیا کہ محترم صدیوں سے امت اس پر عمل کرتی آ رہی ہے, پوری 4 اماموں کا اجماع ہے اس پر. محترم سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا بھائی اس زمانے میں چونکہ یہ پتہ چلانا بہت مشکل تھا کہ عورت پریگننٹ ہے یا نہیں ہے, تو طلاق کے بعد اس بات کا امکان تھا کہ کسی اور سے نکاح کرے اور اس کا بچہ اس کے کھاتے میں چلا جائے, تو اب پریگننسی چیک ہو سکے, لہذا اب وہ عدت کا وہی مسئلہ ہی ختم ہو گیا. یہ تحقیق نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اتنی باتیں ٹھیک ہے تو 2-4 اگر صحیح بھی ہو گئی, یہ بلنڈر ہے. اگر اس کا مقصد صرف اور صرف نسب کی حفاظت ہوتا تو 1 حیض بھی اس کے لیے کافی تھا. تبھی باندی اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو بیچ ڈالے تو دوسرے شخص کے لیے اس باندی سے جمع جائز نہیں ہے جب تک 1 حیض نہ گزر جائے. یہ نسب کی حفاظت کے لیے, تاکہ حیض گزرے گا پتہ چل جائے گا کہ بھئی اس کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے. عورت جب پریگننٹ ہوتی ہے تو مینسز نہیں آتے, اس کے لیے تو اتنا بھی کافی تھا. اس کے باوجود شریعت نے کیا کیا ہے, 3 حیض. اور جب عورت کا شوہر مر جائے تو 4 مہینے 10 دن. یہ اس لیے علماء کہتے ہیں عدت کے احکام توقیفی ہیں. توقیفی کا مطلب ما وراء العقل, جیسے شریعت نے کہہ دیا ویسے عمل کرنا. اس کی لاجک علماء نے پیش کی ہے کہ شاید یہ لاجک امکان کے درجے میں, لیکن اصل یہ کہ جیسے کہا ہے ویسے کرنا پڑے گا آپ کو, ورنہ کوئی بندہ نہیں ہے. اب دیکھو شوہر مر جائے, اگر پریگننسی ہے اسی وقت بچہ ہو جائے, شریعت کہتی ہے عدت ختم, نہ ہو تو 4 مہینے 10 دن. حالانکہ وہاں بھی مینسز پر رکھ دینا چاہیے تھا, بھائی 3 مینسز آئیں گے پتہ چل جائے گا, لیکن کہا کہ نہیں 4 مہینے 10 دن. اس میں کیا حکمت ہے اللہ ہی جانے. بہت ساری حکمتیں ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں, لیکن ان حکمتوں پر حکم کا مدار نہیں ہے, مدار شرعی نصوص پر ہے. اور گاندھی صاحب نے کیا بلنڈر کیا بہت بڑا, کہ کل جو ہے آپ کا پیپر ہے, رمضان کا روزہ ہے, آج آپ نے تیاری اتنی کی جا رہی روزہ رکھ کے, تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. یہ اجتہادی یا اختلاف نہیں کیا, یہ بلنڈر مارا ہے. یہ رمضان کے روزے کا انکار ہے جو اسلام کا رکن ہے. دلیل کیا دی ہے بھائی, سفر میں بھی تو اسی وجہ سے ہے نا کہ مشقت ہوتی ہے, ٹینشن ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے بھائی, اگر ٹینشن ہو رہی ہے قوم کے مستقبل کے لیے, میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, اگر سفر میں ٹینشن کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے تو پھر جب ٹینشن نہ ہو تو رکھنا فرض ہونا چاہیے. کیا خیال ہے؟ بہت سے سفر میں غریب آدمی تو اس کو جہاز کے بزنس کلاس میں لے جاؤ, جس نے کبھی چنچی سے آگے کبھی سفر نہ کیا ہو, وہ تو کہے گا بھائی یہ سفر ہی رہے ہمیشہ. جب کراچی میں یہ بسیں آئی ہیں نا گرین بس, نئی 50 روپے ٹکٹ تھا, ایئر کنڈیشن بس تھی, اب تو میرا خیال ہے سب ٹوٹ ٹاٹ گیا ہوگا. اتنا عرصہ کراچی میں ہو نہیں سکتا کہ کوئی چیز تمیز سے چلے. اللہ کرے چل رہی ہے, اے سی بھی لگا ہوا ہے اس میں, سب سیٹ. قیامت کی علامات قیامت شروع ہو چکی. تو ان بسوں میں غریبوں نے کیا کیا ہے, ایک کا انٹرویو آیا, 50 روپے دے کے بیٹھ گئے اندر, سارا دن بس میں ہی بیٹھا رہا ہے. اس نے کہا اور کچھ ملے نہ ملے, کم از کم گرمی سے نجات تو مل گئی. تو بھائی اگر ٹینشن کی وجہ سے, علت ٹینشن ہے, فقہاء نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے کہ سفر میں نماز قصر کی جائے گی
روزہ چھوڑنا جائز ہے. اس کی حکمت ہے مشقت, علت اس کی مشقت نہیں ہے, علت سفر ہے. علت اور حکمت میں کیا فرق, علت اور حکمت میں کیا فرق ہوتا ہے اس میں میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. حکمت تو یہی ہے کہ بھائی مشقت ہوتی ہے, لیکن مشقت نہیں بھی ہو, شریعت نے مدار سفر پہ رکھا ہے, لہذا گھر میں اگر مشقت ہو تو بھی روزہ رکھنا پڑے گا, سفر میں ٹینشن نہ بھی ہو تو بھی چھوڑنا جائز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب گھر میں آپ جتنی بھی بیوی سے پھٹا ہو گیا, روزہ نہیں رکھا جا رہا, سحری نکل گئی, اس سے بڑی کیا ٹینشن ہوگی؟ کراچی کے گرمیوں کے روزوں میں آپ نے سحری میں آنکھ نہ کھلی, یہ کم ٹینشن ہے. کیا روزہ چھوڑنا جائز ہو جائے گا آپ کے لیے؟ نہ, جتنی بھی بھائی روزہ کبھی سردیوں میں ہوتا ہے کبھی گرمیوں میں ہوتا ہے. میں نے مسئلہ بتایا تھا نا, مزدور کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے. بہت لوگوں نے کہا خود مزدوری کر کے دیکھو نا, پتہ چلے روزہ کتنا مشکل ہے. بھائی میرا باپ کا دین نہیں ہے, اللہ کا دین ہے. روزہ رکھنے والے سارے بے روزگاروں کے لیے تھوڑی اللہ نے حکم دیا رمضان کے روزے کا. کوئی بے روزگار ہوگا, کوئی روزگار پہ ہوگا, کسی کی ٹف روزگار ہوگا, کسی کا ہلکا روزگار ہوگا. اس میں اللہ نے یہ تھوڑی کہ اتنے کلو اگر مشقت ہو رہی ہے تو روزہ چھوڑ سکتے ہو, اتنے کلو نہیں ہو رہی تو نہیں. یہ کون فیصلہ کرے گا بیٹھ کے؟ ایک اصول بنا دیا بھائی رمضان کا روزہ ہے تو ہے, صرف مریض, بیمار آدمی اور مسافر چھوڑ سکتا ہے, اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے. مزدور کو بھی رکھنا پڑے گا. کیا کرائٹیریا ہے آپ کے پاس بھائی؟ ہاں مزدور کو ہلاکت کا خوف ہے, تو علماء نے زبردست مسئلہ بیان کیا, بھائی رکھے روزہ, چھوڑنے کی دلیل نہیں ہے, لیکن جب ڈر ہو کہ میں بے ہوش نہ ہو جاؤں یا موت کا خطرہ لاحق ہو جائے پھر توڑ دے وہ, کیونکہ جان بچانا فرض ہے. اور جب بیمار ہونے کا خطرہ ہو تو بیماری میں اللہ نے اجازت دی ہے, بیماری کا خطرہ بھی بیماری میں داخل ہے. رکھے روز توڑے, معاف ہے, چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے اس کو. چھوڑ کس بیس پہ رہا ہے؟ یہ ہمارا دین تھوڑی ہم خود ہی اصول بنا کے مارکیٹ میں پارسل کرتے ہیں. ورنہ مشقت کو اگر ایسے بے لگام چھوڑ دیا جائے, ایک آدمی کہہ رہے کل میرا پیپر ہے, دوسرا کہہ رہا ہے آج میرا بیوی سے جھگڑا ہوا ہے, اگر میں نے روزہ رکھا کل تو طلاق کا خطرہ ہے مجھے, روزے میں میرا دماغ صحیح کام نہیں کرتا, کل طلاق ہو جائے گی, اس لیے طلاق سے بچنے کے لیے میں روزہ کیا کر رہا ہوں, چھوڑ رہا ہوں. اگلا کہے گا تو نہیں رکھے گا, تو بیوی کہے گی ابھی کیا میں سمجھاؤں یار, چھوڑ. تو اس لیے علماء دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں لیکن چوکیدار ہیں. سمجھتے ہو؟ روزہ چھوڑنے کی, آپ کو رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اور دین فقہا جو باقاعدہ پراپر وے میں فقہ پڑھتے ہیں نا, ان سے